میرے اسٹیج پر مولانا محمد زبیر موجود ہے جو 8 سال حضرت ہزاروی کی خدمت میں رہے ہیں. ابھی بتا رہے تھے میں نے ایک لمحہ اس شخص کو خلاف سنت عمل کرتے نہیں دیکھا. بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی شہادت ہے. 8 سال مذاق نہیں ہے. اور میں جتنا عرصہ حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہا ہوں یا میرے پاس جب حضرت نے قدم رنجہ فرمایا اور تشریف لائے ہیں، یقین مانے اس شخص کو میں نے مستجاب الدعوات پایا. مولانا عزیز الرحمن ہزاروی اس شخص کا نام ہے رحمہ اللہ. جب میرے یہاں تشریف لائے، میرے بچوں کو گود میں بٹھایا، انہیں دعائیں دی اور مجھے کہا کہ جب بھی کبھی مشکل آئے تو وظیفے میں درود پاک سارے وظیفوں سے اوپر میں نے پایا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا درود ہے. فرمایا یہ درود پاک سارے وظیفوں سے سب سے اعلیٰ وظیفہ. پھر ایک جملہ فرمایا، وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. کہتے ہیں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے عمل میں، دکھلاوا. لیکن اگر کوئی بندہ درود شریف ریاکاری کے لیے بھی پڑھے نا، اللہ پھر بھی قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ حضور کے حق میں دعائے خیر ہے. میں نے جس واسطے سے اس تاریخ کو کنفرم کیا تھا، غالباً آج سے 3 سے 4 ماہ پہلے ہم نے یہ تاریخ طے کی ہے. وہ ہے مولانا فرید احمد افریدی دامت برکاتہم حضرت ہزاروی کی خلیفہ مجاز. بھائی فرید مجھے اپنا حال بتاتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت ہزاروی رحمہ اللہ درود پاک لاکھوں تو کیا کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں روز رسول پر پیش کرنے والے تھے. اتنا خود پڑھتے نہیں، ان کے ساتھ احباب بھی شریک ہوتے. مثلا جو شخص حضرت ہزاروی کی بیعت ہو جاتا، حضرت اس کے ذمے کم از کم دن میں 1 مرتبہ 1000 درود شریف پڑھنا لگاتے تھے. اگر کس کا ادارہ ہے تو ایک طالب علم کے ذمے بھئی آپ 15 منٹ پیریڈ روک دینا. آپ کو بھی کہا ہوگا، آپ کے سامنے باقاعدہ یہ شاہد بیٹھے. اچھا جن کے سکولز ہیں وہ حضرت سے اصلاحی تعلق ان کا قائم ہے، تو اسکول والوں کو کہتے ہیں کہ جو ڈرل کا پیریڈ آپ رکھتے ہیں تو 10 منٹ درود پاک میں رکھ لیں. چلو تمہارے بچے 300 پڑھ لیں. 300 کو بھی حضرت شیخ زکریا نے کثرت میں شمار فرمایا ہے. اس طرح بھائی فرید کے کم از کم ڈی اے خان میں اقرا کے نام سے 5 سکول کے ادارے موجود ہیں. حضرت ابو بکر شاخ، حضرت عمر شاخ، حضرت عثمان شاخ، حضرت علی شاخ اور غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم شاخ. اس طرح ان کے ادارے. یہ روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک پڑھتے ہیں. کروڑوں کا تو ان میں 1 سال کے اندر ہو جاتا ہے. تو مجھے فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت ہزاروی کی ہر مرتبہ عادت ہوتی مجھ سے درود پاک کا ہدیہ لے کر عمرے پہ تشریف لے جاتے، جیسے باقیوں سے لیتے مجھ سے بھی لیتے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رہ گیا، میں نے پیش نہ کیا حضرت کو ہدیہ، حالانکہ میرے پاس ایک تعداد موجود تھی. حضرت بھی نہ پوچھ سکے اور حضرت جدہ پہنچ گئے. جدہ سے حضرت ہزاروی رحمہ اللہ نے مجھے کال کی، بھائی فرید کہتے ہیں، اور مجھے کہا کہ او ہو فرید سارے لسٹ میں آ گئے تھے، آپ کی تعداد رہتی تھی ذرا بتا دیں. اس شخص نے 50 لاکھ تو اپنے ایک ادارے کی طرف سے پیش کیا درود پاک، اور باقی کتنے لاکھوں کروڑوں میں پیش کیا. اس طرح حضرت ہزاروی رسول اللہ کے روضہ اقدس پر سلام پڑھنے والے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے شیخ مکرم رحمہ اللہ کو دیکھا ہے کہ روضہ نبوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ شریف پر جاتے تو تھے چہرہ اقدس پر سلام کرنے کے لیے، لیکن اکثر طور پہ قدمین مبارک رسول اللہ کے قدم کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف ٹھہر کر وہاں پر درود پاک کو پیش کیا کرتے تھے. ہمارے اکابرین کا ادب دیکھیں. اور اس شخص کو اس درود پاک کی بدولت جو رب کریم نے رتبات و مرتبات و درجات عطا فرمائے ہیں نا، رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. آپ ان کی جنت کے باغات اٹھا کر دیکھ لیں. ذکر اللہ کے حلقے نام کی کتاب مجھے حضرت نے خود تحفہ دی. 8 سے 10 گھنٹے کی ایک مجلس پہ میں نے اسے پڑھا، اور اس کی چند کتابت کی کچھ اوپر لکھنے والے کی کچھ مسٹیک تھی کہ لفظ یوں لکھنا تھا تو یوں لکھ دیا. وہ پہلا ایڈیشن تھا. میں نے حضرت کو وہ سارے واٹس ایپ پہ عرض کر دی. میں نے کہا شیخ یہ
کہا آپ نے پڑھ لیا؟ میں نے کہا جی ہاں. میں حضرت ہزاروی کے مدرسے سے صبح نکلا، شام میرا بالکل بٹگرام کے ساتھ بالکل آخر میں ایک جگہ وہاں پر پروگرام تھا. شام سے پہلے پہلے میں نے اسے مکمل کر لیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ بہت سی اپنے نوافل کی عبادات بتائیں، درود پاک کی تعداد بتائی. کہ عبدالواحد قریشی تو نے میرے دل میں ٹھنڈ پا دی ہے، لہٰذا میں تمہیں یہ ہدیہ کر رہا ہوں. میں اپنی باتیں کرتا ہوں، کوئی اس کو فتویٰ کہے تو کہے، لیکن میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کے جنازے میں شریک تھا. حضرت کی تدفین کے 1-2 دن بعد میں قبر اقدس پہ بیٹھا اور حضرت کو اصال ثواب کرنے لگا، اور میں نے سر جھکایا ہوا تھا جسے مراقبے کی کیفیت کہتے ہیں. رب جانتا ہے اتنا سکون پا رہا تھا میں جیسے سکون ہمیں مقدس سفر حرمین میں ملتا ہے. یقین مانے ایسے انوارات کی بارش تھی، ایسے انوارات کی بارش میں اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا کہ حضرت پر کیا کیا چل رہا ہے، اور اس کا چھینٹا ہمیں بھی مل رہا ہے. رب جانتا ہے مجھ سے 10 گھنٹے کی تقریریں کلوا لو، لیکن میرے لیے الفاظ کم ہو جائیں گے. میں ان الفاظ کو کیسے بیان کروں؟ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں، وہ فیلنگز ہے. یہ بندہ ہے مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ. تو اور ان کی ایک کرامت مزید بھی عرض کروں. میں سکھر گیا ہوں محبوب گوٹھ سندھ میں، وہاں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صحابہ کرام کی قبور اطہر موجود ہے، قبور مطہرہ وہاں موجود ہے. 3 صحابہ کے، جن میں سب سے بڑے صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ. جب میں وہاں ان کی قبر پہ فاتحہ کے لیے حاضر ہوا تو وہاں مولانا جو وہاں کے ذمہ دار ہیں، غالباً مولانا عبدالہادی ہیں دامت برکاتہم. یہ میں اپنے پہلے سفر کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی گیا ہوں، ابھی کا منظر تو ایک اور تھا، میں پہلے سفر کی بات کر رہا ہوں. تو وہ فرمانے لگے کہ ادھر 2 بزرگ ایسے آئے ہیں جو یہاں مراقب ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان پہ دل پر ایک چیز کھولی اور انہوں نے مجھے بتایا. ایک بزرگ ڈیرہ اسماعیل خان کے تھے اور ایک راول پنڈی کے تھے. کہا جو ڈیرہ اسماعیل خان کے تھے وہ حضرت خلیفہ عبد القیوم رحمہ اللہ تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ اس صحابی رسول کے لیے کہ انہیں جسمانی طور پہ جو تکلیف آئی تھی وہ پیٹ کی بیماری تھی، اور اس میں ان کا انتقال ہوا تھا، جسے اللہ کے راستے کی شہادت کہتے ہیں. اور دوسرے حضرت ہزاروی رحمہ اللہ تھے جن نے 2 اور قبور کی نشاندہی کر کے کہا کہ ان پر بھی فاتحہ پڑھیں، یہ بھی پیغمبر کے صحابہ کی قبور ہے. حضرت مولانا ہزاروی کو آپ کیا جانو، بس ایک بہت بڑی شخصیت ہم سے رخصت ہوئی ہیں. دعا کریں رب کریم اس کی قبر کو انوارات سے بھر دے. اللہ پاک حضرت ہزاروی کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ ہمارے شیخ مکرم کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالی حضرت کے آخرت کے منازل کو مزید بلند فرما. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.